وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حالیہ دورہ سعودی عرب کے بعد یہ اطلاع ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ترکی، ایران اور ملائیشیا کے ساتھ مل کر ایک نیا اسلامی بلاک بنانے سے روک دیا ہے۔ یاد رہے کہ اشروں پر محیط پاک سعودی تعلقات کو تحریک انصاف حکومت کے دور میں ایسا دھچکا لگا تھا کہ سعودی شاہی خاندان نے پاکستان کو مکمل فارغ کر دیا تھا۔ چنانچہ پاکستان نے اسلامی ممالک پر مشتمل ایک نیا اسلامی بلاک بنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا تھا، جو کہ سعودی عرب کو قابل قبول نہیں تھا۔ چنانچہ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے معاملات بہتری کی طرف گامزن ہو چکے ہیں اور اسلام آباد نیا اسلامی بلاک بنانے کی کوششیں ترک کر دے گا۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت عمران خان اور جنرل باجوہ کے دورہ سعودی عرب کو سیاسی مقاصد کے لیے غیر ضروری طور پر اچھال رہی ہے۔ حالانکہ یہ دورہ کن حالات میں ہوا وہ سب کے علم میں ہے اور اس دورے سے وابستہ امیدیں کس حد تک پوری ہوئیں وہ بھی حکمران جماعت سے ڈھکا چھپا نہیں۔ یہ دورہ ایسے حالات میں ہوا ہے کہ جب تیل پر انحصار کرنے والا سعودی عرب اپنی معیشت کو متنوع بنانے کے لیے جنوبی ایشیا کی دیگر قوموں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے اور پاکستان اپنے پرانے دوست کی ناراضی دور کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے سعودی دارالحکومت ریاض پہنچنے سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے دورے کے لیے حالات سازگار بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ تعلقات میں بگاڑ اس قدر تھا کہ کچھ غیر ملکی صحافیوں نے اسے تعلقات کے نئے آغاز سے بھی تعبیر کیا۔ اسلام آباد اور ریاض کئی اشروں سے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور ریاض نے ہمیشہ برے وقت میں توقعات سے بڑھ کر پاکستان کی مالی مدد کی ہے۔ سن 1960 کے اشرے سے پاکستان کو جس قدر مالی مدد ریاض سے ملی اتنی مدد کبھی کسی دوسرے ملک نے نہیں کی۔ پاکستان کو قرض میں دی گئی رقوم بھی امداد میں تبدیل کی جاتی رہیں اور اسلام آباد نے کبھی ریاض سے لیے گئے قرضے واپس نہیں کیے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ہمیشہ سے دفاعی تعاون سب سے بڑا عنصر رہا ہے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں یہ نوبت بھی آئی کہ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کو سہارا دینے کے لیے دیے گئے 3 ارب ڈالرز ریاض نے ناراض ہو کر وقت سے پہلے ہی واپس طلب کر لیے، جس کے لیے اسلام آباد نے 2 ارب ڈالر چین سے لیے اور پھر تجدید تعلقات کی بات چلی تو ریاض نے 1 ارب ڈالر کی آخری قسط واپس لینے سے گریز کیا۔ اس 3 ارب ڈالر نقد کے ساتھ 3 ارب ڈالر مالیت کے ادھار تیل کا بھی وعدہ تھا، لیکن تعلقات میں بگاڑ آنے پر اس معاہدے کی بھی تجدید نہ ہو پائی۔ یاد رہے کہ پاک سعودی تعلقات میں بگاڑ کی ابتدا 6 سال پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی، جب یمن جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان سے فوجی مدد طلب کی، لیکن پاکستان نے اپنی جغرافیائی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس جنگ میں کودنے سے انکار کیا۔ سعودی عرب جس کے ساتھ تعلقات کی بنیاد ہی سیکیورٹی تعاون پر تھی، وہ اس انکار پر سخت ناراض ہوا اور تعلقات کو شدید دھچکا لگا۔ اسی دوران سعودی عرب نے جنوبی ایشیا کی دیگر اقوام کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کیے، جن میں پاکستان کا روایتی حریف بھارت بھی شامل ہے۔ اپریل سن 2016 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاض کے دورے کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے نئے دور کی بنیاد رکھی۔ نئی دہلی اور ریاض کی قربتوں نے اسلام آباد کو پریشان کیا اور پاکستان نے ریاض کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے سیکیورٹی سے ہٹ کر نئی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر سعودی سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے پرکشش پیشکش تیار کی گئی۔ تعلقات کی بنیاد چونکہ سیکیورٹی تعاون ہی تھا اور بگاڑ بھی اسی وجہ سے آیا تھا، اس بنا پر مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے آخری چند مہینوں میں اہم اقدامات کیے۔ یمن جنگ میں شرکت تو ممکن نہ تھی، لیکن پاکستان نے سعودی اتحاد کی میز پر اپنا جھنڈا رکھ دیا اور سعودی افواج کی تربیت کے بہانے دستے بھجوا دیے۔ تعلقات کو سیکیورٹی تعاون تک محدود رکھنے کی بجائے متنوع بنانے کی خاطر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت نے وسیع تعاون کی بنیاد ڈالی، سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی اور ثقافتی پیکج پر مذاکرات کیے اور دونوں ملکوں کے درمیان سماجی اور ثقافتی تبادلوں کو بڑھانے کا معاہدہ کیا۔ پاکستانی مزدوروں کے لیے سعودی عرب کی ورک فورس میں کوٹا بھی بڑھایا گیا اور سعودی عرب کے ساتھ آئل ریفائنری لگانے اور LNG پلانٹس کی تنصیب کے معاہدے ہوئے۔ تعلقات میں بہتری اور توسیع کے لیے ماحول مکمل سازگار تھا، لیکن پھر پاکستان میں عام انتخابات سن 2018 کے نتیجے میں حکومت بدل گئی۔ عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پہلا غیر ملکی دورہ بھی سعودی عرب کا کیا، لیکن بغیر کسی تیاری اور خارجہ امور کی تفہیم سے آری اس دورے نے پاکستان کی کوئی مدد نہ کی۔ معاشی مشکلات سے پریشان وزیر اعظم عمران خان نے ترکی، ایران اور ملائیشیا کی جانب دیکھنا شروع کیا اور کوالالمپور سربراہ کانفرنس کو اسلامی کانفرنس کا متبادل پلیٹ فارم کے طور پر پروجیکٹ کیا گیا۔ دسمبر سن 2019 میں ہونے والی یہ 5 ملکی سربراہ کانفرنس پاک سعودی تعلقات میں نیا موڑ لائی۔ پاکستان کو سعودی دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا اور سعودی عرب سے تعلقات پھر کشیدہ ہو گئے، لیکن اب ایک بار پھر سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت آن پڑی ہے، کیونکہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ناراض ہیں اور انہیں اپنے پرانے نیوکلیئر اتحادی یعنی پاکستان کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ان حالات میں عمران خان اور جنرل باجوہ کے دورہ سعودی عرب کو تحریک انصاف اس طرح پیش کر رہی ہے جیسے کوئی بہت بڑی سفارتی کامیابی مل گئی ہو، لیکن کامیابی کا جائزہ لینے کے لیے اس دورے کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامی کو غور سے پڑھنا ہوگا اور سعودی سفارتی حلقوں کی رائے کو بھی پرکھنا ہوگا۔ اسلام آباد میں طویل عرصہ سفارتی ذمہ داریاں نبھانے والے ڈاکٹر علی عواض العسیری نے اپنی ایک تحریر میں وزیر اعظم کے 2 دوروں اور سعودی ولی عہد کے دورہ اسلام آباد کا ذکر کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کیمسٹری کا تذکرہ بھی آیا اور پھر سابق سفیر نے جتلایا کہ سعودی عرب مسلم دنیا کے لیے اسلام کا دل ہے
اور کوئی دوسرا ملک اس ٹائٹل پر حق نہیں جتا سکتا۔ OIC 57 اسلامی ملکوں کی واحد نمائندہ تنظیم ہے اور اس کے متبادل بلاک بنانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ بیانیہ بالکل غلط ہے کہ OIC نے مسئلہ کشمیر پر کچھ نہیں کیا۔ سفیر اگر عہدہ سفارت سے ریٹائر یا الگ بھی ہو جائے تو دو برادر ملکوں کے تعلقات پر تبصرہ کرتے ہوئے محتاط اور سفارتی لہجہ ہی اپناتا ہے۔ ڈاکٹر عباس العسیری نے کچھ بھی نہ کہا اور سب کہہ بھی گئے۔ انہوں نے جتلا دیا کہ آپ ہمارے مقابلے میں کوئی نیا بلاک بنانے کی سوچ بھی نہ رکھیں۔ ڈاکٹر عباس العسیری نے بھی شاہ محمود قریشی کے جذباتی بیانات کا جواب دیا۔ ڈاکٹر عباس العسیری نے تعلقات بحالی کے عمل کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ خوش قسمتی سے دونوں ملکوں کے پاس رابطے کے روایتی اور غیر روایتی چینلز موجود ہیں جو کسی بھی طرح کی غلط فہمی یا جان بوجھ کر تعلقات میں رخنہ ڈالنے کی کوشش پر قابو پانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سعودی سفیر پاکستان کے لیے ماضی میں دی گئی مالی امداد کا بھی ذکر کرنا نہ بھولے اور کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کے قرضے اگلے سال تک کے لیے بڑھا دیے ہیں۔ سعودی سفیر کا کالم بتاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی تجدید تو ہو گئی ہے، لیکن سعودی عرب یا اس کی مسلم دنیا میں قیادت کو دوبارہ چیلنج یا نظر انداز کرنے کی کوئی بھی کوشش اس تجدید کو ختم کر سکتی ہے۔ دورے کے دوران سعودی عرب نے پاکستان کو $50 کروڑ آسان قرضہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا پہلے سے موجود $2 ارب بھی واپس نہ لینے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے ملنے والی رقم بجٹ تیاری میں تو شاید کوئی بڑی مدد نہ دے سکے، تاہم موجودہ حالات میں یہ بھی بڑا ریلیف ہے کہ $2 ارب واپس نہیں لیے جا رہے۔ دوسری طرف مشترکہ اعلامیہ میں پہلا اعلان سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کا ہے۔ بظاہر یہ بڑا اعلان نہیں ہے، لیکن اگر اس کونسل کا میکانزم بنا لیا جائے اور اسے فعال کیا جائے تو دونوں ملکوں کے اقتصادی، سماجی اور ثقافتی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ اس کونسل کا قیام اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ کونسل اعلیٰ ترین سطح پر رابطوں کی کونسل ہوگی اور بادشاہتیں اسی طرح کام کرتی ہیں۔ اگر سعودی اعلیٰ قیادت کے ساتھ رابطے اس فورم کے ذریعے مضبوط بنائے جا سکیں تو یہ واقعتاً اہم فورم ہوگا۔ اس اعلامیہ میں دو طرفہ تعلقات کو سیکیورٹی سے ہٹ کر دیگر شعبوں تک پھیلانے کی بھی بات کی گئی، جن میں توانائی، سائنس و ٹیکنالوجی، زراعت اور ثقافت شامل ہے۔ اس حوالے سے کسی ٹھوس اور بڑے معاہدے کا ذکر نہیں ہوا۔ دونوں ملکوں کو تعلقات کی نوعیت جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں ہی مستقبل میں دونوں کی اشروں پرانی دوستی مزید گہری اور معتبر ہو سکتی ہے۔ مشترکہ اعلامیہ کا سب سے اہم حصہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کے سمجھوتے کو سراہا۔ دونوں طرف سے پاک بھارت مذاکرات پر زور دیا گیا تاکہ دونوں کے درمیان تنازعات بشمول جموں و کشمیر کو پرامن طور پر حل کیا جا سکے۔ اعلامیہ کا یہ حصہ سب سے اہم اس لیے ہے کہ دونوں ملکوں کی طرف سے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے حل کا پرانا موقف ترک کر دیا گیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملک باہمی مذاکرات سے مسائل حل کریں۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا ذکر ہوا، نہ ہی کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا کوئی ذکر کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک کی جانب سے پاک بھارت مذاکرات پر زور دیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں اہم اعلان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہے، جس پر بات چیت سعودی ولی عہد کے دورہ اسلام آباد کے دوران ہوئی تھی، لیکن پھر پیش رفت نہ ہو پائی۔ سعودی ولی عہد کے دورے کے دوران $20 ارب کے جن منصوبوں کا ذکر تھا، اس دورے کے اعلامیہ میں ان کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ بس ایک مبہم سی سطر میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں توانائی، ہائیڈرو پاور جنریشن، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن اور واٹر ریسورس مینجمنٹ کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے فریم ورک MOU پر دستخط ہوئے۔ MOUs کے بعد سرمایہ کاری تک کا ایک طویل عمل ہے، جس کے لیے بڑی سفارتی توجہ کی ضرورت ہے، یعنی در حقیقت ابھی ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اگر ان MOUs کو سنجیدگی سے آگے بڑھانے پر کوئی کام ہوا تو چند سال بعد یہ منصوبے شروع کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس مشترکہ اعلامیہ میں پاکستان نے سعودی عرب کے قائدانہ کردار کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ یوں پاکستان کے لیڈران اور ان کے ترجمان دانشوروں کی طرف سے پاکستان، ترکی، ایران اور ملائیشیا پر مبنی نئے اسلامک بلاک کی کہانیاں دم توڑ گئیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔